آج میں جس فلم کا ریویو تو نہیں کہوں گا، انالیسز لے کر آیا ہوں، کیونکہ فلم ریلیز ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور اس پہ بات کریں، یا آپ کو کیسی لگی، آپ نے فلم دیکھی، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو وہ اپنا انالیسز میں لے کر آیا ہوں، اور وہ میں آپ کو جو آج جس فلم پہ انالیسز کر رہا ہوں اس کا نام ہے جوائے لینڈ. ریویو کرنے سے پہلے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہٹ فلم کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا. اگر کوئی فارمولا ہوتا تو ہالی ووڈ کے پاس ضرور ہوتا اور ان کی کوئی فلم فلاپ نہ ہوتی. فلم جب ہٹ ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا ایسپیکٹ فلم کی کہانی کا ہوتا ہے. اسی لیے کہانی اور آئیڈیا کے اوپر بہت زیادہ وقت لگایا جاتا ہے، اور زیادہ تر فلم کی کہانی وہ پسند کی جاتی ہے جس سے آڈینس اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے. زیادہ فلمیں بھی وہی چلتی ہیں جس میں آڈینس نے ریلیٹ کیا. ان میں زیادہ تر لو سٹوریز ہوتی ہیں یا ایکشن ہوتی ہیں. لو سٹوری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان اس دور سے گزرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جب پردے پہ دیکھتا ہے تو وہ اپنی سچویشن کو ریلیٹ کرتا ہے. وہ ریلیٹ کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، اور اسی لیے یہ فلمیں، یہ جانراز جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ بنائے جاتے ہیں، اور ان کا بزنس بھی اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے. سب سے بڑی فلمیں یا تو ایکشن ہوں گی یا رومانٹک ہوں گی، چاہے آپ ٹائٹینک لے لیں، چاہے آپ ایویٹار لے لیں. جوائے لینڈ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. لوگوں نے ریلیٹ نہیں کیا. فلم کی کہانی کے مطابق ایک شادی شدہ انسان کا ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ محبت میں پڑ جانا ریلیٹ تو کیا، ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھا. ہمیں اپنے معاشرے کا مائنڈ سیٹ دیکھ کر فلم بنانی چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کی روایت کیا ہے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. جب بھی آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے تو لوگ اس سے ریلیٹ نہیں کریں گے، اور ریلیٹ نہیں کریں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. دنیا میں آپ بھر میں آپ چاہے مشہور ہو جائیں، لیکن جہاں کے لیے آپ نے بنائی ہے فلم، یا کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنے گھر میں آپ ہٹ ہوتے ہیں پھر آپ دنیا میں ہٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ مولا جٹ نے ہوا کہ اپنے گھر میں بھی ہٹ ہوئی اور پھر باہر بھی ہٹ ہوئی. اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کا، ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس کا سیف پلے ہوتا ہے کہ آپ لو سٹوری بنائیں یا آپ ایکشن فلم بنائیں. انہوں نے بھی لو سٹوری بنائی، لیکن بیسکلی ٹرانسجینڈر کے ساتھ، جو کہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی. اور یہ مین وجہ بنی کہ لوگوں کو پٹ آف کیا. اگر میں ریلیٹ ہی نہیں کرتا ایک آئیڈیا سے، میرے لیے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، تو میں اس کو دیکھنے کیوں جاؤں گا، چاہے آپ نے بہت زبردست چیز بنائی ہو اور اس کی شوٹنگ بھی اچھی تھی، اس کی ایڈیٹنگ بھی اچھی تھی، پروڈکشن بھی اچھی تھی، لیکن اس میں جو سچویشنز تھیں آپ کوئی بھی انسان اس سے ریلیٹ نہیں کر پا رہا تھا، اور ایکسائٹ ہی نہیں کیا اسے کہ وہ جائے. پھر کہانی کے اندر بھی ایشوز تھے کہ اگر ہم پیورلی کریٹیوٹی کی بات کریں اور اس کو سائڈ پہ کر دیں کہ جو بھی آئیڈیا تھا، تو کہانی کے اندر بھی میری نظر میں بڑے ایشوز تھے. پہلی سب سے بڑی وجہ کہ ہیرو کو ٹرانسجینڈر سے پیار کیوں ہو جاتا ہے، وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اسے پیار ہوا. ایسا کیا کیا ٹرانسجینڈر نے اس کے ساتھ جو وائڈ تھا اس کی زندگی میں، جو اس کی بیوی پر نہیں کر رہی تھی، اگر تو کوئی تھا، جو کہ ہمیں فلم دیکھ کے تو نظر نہیں آیا. تو وہ کیا وائڈ تھا جس کو اس نے فل کیا اور وہ اس طرف راغب ہوا. دوسرا، وہ بیوی کے ساتھ بھی ٹھیک تھا، بیوی پریگننٹ ہوتی ہے اینڈ میں. کہانی کے اعتبار سے یہ بھی دیکھا جائے کہ بیوی کو ایشوز کیا تھے وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آئے. فیملی میں کچھ ایشوز تھے کیونکہ وہ جاب کرتی تھی اور اس کو روک دیا جاب کرنے سے، تو وہ بات کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ سوشل ڈائلیما ہے ہمارا جس کو ایڈریس کیا گیا. لیکن اس کی جو سزا اس نے دی وہ بہت بڑی تھی، اور میں ڈسکلوز تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم کہانی کے اعتبار سے بات کریں تو وہ جو اینڈنگ تھی وہ جسٹیفائڈ نہیں تھی. یعنی اتنی سی چیز کے لیے آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اتنی بڑی سزا دے دی، تو وہ بھی جسٹیفائڈ نہیں تھی. یہ ہم بات کر رہے ہیں ان ٹرمز آف کریٹیوٹی. ایڈیٹنگ ٹھیک تھی، کیمرہ ورک اچھا تھا، بہت کلوزز میں کام کیا ہوا تھا، بڑی ایک انڈی فلم کی وہ ٹچ دیا ہوا تھا، اور جو کہ انڈی فلم ہے بھی، وہ بڑے اسکیل کی فلم نہیں تھی.
کیریکٹرز کی ایکٹنگ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی. ایون جو کاسٹنگ تھی وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ بہتر کاسٹ ہوتی, تھوڑے سے اچھے نامور لوگ ہوتے تو پرابلی اس کا بزنس زیادہ ہو جاتا. جتنا ابھی ہوا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا, بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو یہ اچھی بات ہے. میرا صرف یہاں پر ایک کنسرن ہوتا ہے, وہ یہ کہ ہمیں پہلے انڈسٹری کو کھڑا کرنا ہے, پہلے مین سٹریم سینما کو بنائیں, پھر اس کے بعد پیرل. انڈیا نے بھی یہی کیا کہ پہلے مین سٹریم سینما جو ہے اس کو مضبوط کیا, اور کئی سالوں تک مضبوط کرتے گا. حالانکہ پہلے بھی بے زبان اور انگور, خوبصورت اس ٹائپ کی فلمیں بنتی تھیں جو کہ پیرل سینما ہوتا تھا. گردش ہو گئی, بڑے بڑے بہت سے نام ہیں ایسے. تو وہاں پہ جو ہے وہ شہنشاہ بھی بنتی تھی, کلی بھی بنتی تھی, اور دل والے دلہنیا بھی بنتی تھی. لیکن اب انہوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ وہ ڈفرینس بڑا کم ہو گیا, کیونکہ وہ پیرل سینما بھی لے کے چلتے گئے اور مین سٹریم بہت بڑا ان کا سینما تھا. ہمارے ہاں مین سٹریم سینما ہے نہیں, اور ہم جو نئے میکرز ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں پیرل سینما کے اوپر. تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنی کریٹیوٹی کو, کیونکہ دیکھیں اگر آپ جو فلم بنا رہے ہیں اور اگر وہ بزنس نہیں کرے گی تو آپ ڈسہارٹ ہو جائیں گے, یا جو انویسٹر ہوگا وہ ڈسہارٹ ہو جائے گا, آپ کو فلم اور نہیں ملے گی. لیکن مین سٹریم سینما کے اندر بھی آپ اپنی کریٹیوٹی لے کر آ سکتے ہیں. جیسے 3 ایڈیٹ تھی, یا منا بھائی تھی, بریلینٹ فلمیں تھی, یا مائی نیم از خان تھی, کہ انہوں نے مکس کر دیا مین سٹریم سینما کو پیرل سینما سے, اور پھر ان کی انڈسٹری بڑی ہوئی. تو وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ بڑے کریٹیو ہیں, جیسے انہوں نے یہ بنائی فلم جوائے لینڈ, یہ اگر مین سٹریم کی طرف آئیں اور تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کریں, یا اس کو اس طرف لے کر آئیں, ناٹ ریئلی کہ چینج کریں, اس طرف لے کر آئیں, تو وہ بہت خدمت کر سکتے ہیں اس انڈسٹری کی. اور لوگوں کے لیے, آپ فلم لوگوں کے لیے بناتے ہیں, اپنے لیے نہیں بناتے. اگر اپنے لیے بنائیں گے تو ایسے ہی رزلٹ ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈائریکٹر کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے کہ میں اس مسئلے کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں, اور وہ جتنی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے اس کا کام جو ہے اس آئیڈیا پہ, اس کہانی, اس سٹوری لائن پہ وہ انہیں کنونس کرتا ہے کہ دیکھیں یہ چیز ایسے ہو سکتی تھی. تو اگر وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور وہ تبھی ہوتا ہے جب وہ ریلیٹیبل بنا دیتا ہے. تو آپ نے جو بھی چیز بنانی ہے, جو بھی آئیڈیا بنانا ہے, اگر آپ ریلیٹیبل بنائیں گے تو وہ کامیاب ہوگا. اور کامیاب ہونے کے صرف یہ نہیں کہ آپ ان ٹرمز آف آپ کو پیسے آ رہے ہیں, کامیاب ہونے سے اس آپ کے موقف کی تائید ہوگی, اور لوگ کنونس ہوں گے کہ ہاں آپ صحیح بات کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم فلم میکرز فلم بناتے ہیں.